قرآن مجید کے پارہ نمبر 16 سورۃ کہف آیت نمبر 83 سے تقریباً 100 تک یہ پورا ایک رکوع جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں بیان کیا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہاں سے اس آیت سے ذوالقرنین بادشاہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ اس کا سب سے مشہور جو کارنامہ ہے، اس نے یاجوج ماجوج کی قوم کو دیوار کھڑی کر کے بند کروایا تھا، جہاں پر ابھی تک وہ یاجوج ماجوج کی قوم بند ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کی قوم نے قیامت کے قریب باہر آنا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، وہ باہر نکلیں گے۔ تو ان کو جہاں بند کیا ہوا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین بادشاہ سے لیا تھا، اور قرآن مجید کی انہی آیات میں ذوالقرنین کی ایک خوبی یہ بھی سامنے آئی کہ اس نے دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پوری دنیا کا سفر کیا، پوری دنیا کا اس نے سفر کیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس حتی اذا بلغ مطلع الشمس۔ قرآن پاک میں ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق، وہاں تک بھی یہ پہنچا، اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے مغرب، یعنی مغرب تک بھی یہ بادشاہ پہنچا ذوالقرنین۔ لیکن واضح طور پر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا اس انداز سے ذکر نہیں کیا کہ اس کا اصل نام یا اس کا زمانہ یا اس طرح کوئی خاص تعیین اور تخصیص اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ذوالقرنین کے بارے میں۔ البتہ بعض محققین مفسرین کا خیال ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یہ سکندر اعظم جو گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے 300 سال پہلے، سکندر اعظم وہ جس کا ارسطو وزیر تھا، ارسطو، آپ نے پڑھا ہے ارسطو کے بارے میں، کہ وہ بادشاہ ہے ذوالقرنین۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، بعض کا خیال ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ گزرا سائرس اس کا نام تھا، یہ وہ ذوالقرنین ہے۔ لیکن بہرحال محققین اور مفسرین نے اپنی اپنی رائے دی ہے، لیکن کوئی خاص تخصیص یا تعیین قرآن مجید سے یا احادیث سے نہیں ملتی۔ تو یہ تذکرہ پارہ نمبر 16 میں اللہ رب العزت نے ذوالقرنین بادشاہ کا کیا، اور یہ وہی سفر پہ تھا، دنیا کا جب یہ سفر کر رہا تھا وہاں ایک قوم پر یہ پہنچا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر اس قوم نے کہا ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد پھیلایا ہوا ہے، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے وہ یاجوج ماجوج سے تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ان کی فصلیں تباہ کر دیتے، اجاڑ دیتے، ان کے باغات تباہ کر دیتے، ان کا پانی پی جاتے، ٹھیک ہے، ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا یاجوج اور ماجوج نے۔ تو حضرت ذوالقرنین کو انہوں نے شکایت کی، تو ذوالقرنین نے پھر ان کے لیے یعنی کہ بندوبست کیا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایسی دیوار قائم کی کہ پہلے اس میں لوہا ڈالا گیا، لوہے سے اس کو بھر دیا اس جگہ کو، پھر اس میں آگ جلائی گئی، پھر اس کے اندر سیسا ڈال دیا گیا، جسے کہتے ہیں نا سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی مضبوط ترین۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ روزانہ اس دیوار کو کھاتے ہیں، چاٹتے ہیں، تھوڑی سی شام تک تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو کہتے ہیں باقی کل آ کے کریں گے، واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح برابر کر دیتا ہے۔ یہ ہر روز ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا تو پھر اس دن وہ شام کو جب دیوار تھوڑی سی رہ جائے گی تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم آ کر جو باقی بچ گئی ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ تو جب وہ انشاءاللہ کہہ دیں گے تو پھر وہ دیوار اتنی ہی رہے گی جتنی وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے، بس اس کے بعد پھر وہ کھائیں گے اور دیوار ٹوٹ جائے گی، باہر آ جائیں گے، باہر آ کر پھر وہ اسی طرح زمین میں فساد پھیلائیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لا چکے ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بھی قیامت کے قریب اس دنیا میں آنا ہے، اور 40 سال انہوں نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور مسلمان ان کی قیادت میں کافروں کے خلاف جہاد بھی کریں گے۔
تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگ درخواست کریں گے، وہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ایک بیماری میں مبتلا کر دیں گے، وہ بیمار ہو کر یعنی ایک وبا آ جائے گی، طاعون کی بیماری پھیل جائے گی ان میں اور وہ مر جائیں گے، اور جگہ جگہ ان کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، لاشیں ان کی پھیلی ہوئی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے، بارش برسے گی اور ان کی لاشوں کو ان کے جو ہے نا وہ جو بھی خون وغیرہ یا جو کچھ ہوگا وہ پانی بہا کر لے جائے گا۔ تو یہ یاجوج ماجوج نے قیامت کے قریب نکلنا ہے، اور ان کو ذوالقرنین بادشاہ نے بند کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو ذوالقرنین کو پوری دنیا پر بادشاہت حاصل تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے آئے ہیں جن کی پوری دنیا پر حکومت تھی، پوری دنیا پر 4 لوگ ایسے گزرے ہیں، 4 بادشاہ، 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سلیمان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی اللہ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کی تھی، اور ایک یہ ذوالقرنین بادشاہ، ان کو بھی پوری دنیا پر حکومت ملی، اور 2 غیر مسلم، ایک نمرود جن کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا تھا، نمرود، اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا تھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ نمرود کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو رب ہے نا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب زندہ بھی کرتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں۔ اس نے کہا جی جیل سے، قید خانے سے 2 قیدی لائے جائیں، ایک وہ جس کو سزائے موت ہو چکی ہے، جس کے بارے میں یہ فیصلہ آیا ہے کہ اس کو سزائے موت ملنی ہے، اس کو بھی باہر نکالیں، اور جس نے بری ہونا ہے، جس کو آزادی ملنی ہے، اس کو بھی باہر نکالیں۔ اب جس کو آزادی ملنی تھی اس کو نمرود نے قتل کروا دیا، اور جس کو بری پھانسی ہونی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا دیکھو، ایک کو میں نے زندگی دی، ایک کو میں نے موت دی، اب بتاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ چلو یہ تو تم نے کر لیا، اب ایسا کرو کہ میرا جو اللہ ہے نا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ایسے کرو کہ مغرب سے نکال دو، پھر میں تمہیں مانتا ہوں کہ ہاں تم رب ہو۔ میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، پھر کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی، ساری خدائی ہوا میں گئی۔ تو یہ نمرود تھا، اس کو بھی پوری دنیا پر حکومت ملی تھی، اور ایک بخت نصر گزرا ہے بادشاہ غیر مسلم، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اس کی بھی پوری دنیا پر حکومت تھی۔